اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللاتی وہ عورتیں یأتینا جو ارتکاب کر بیٹھیں الفاحشہ بے حیائی کا. واللاتی وہ عورتیں یأتینا جو ارتکاب کر بیٹھیں الفاحشہ بے حیائی کا من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے. نساء جمع ہے امرأتن کی. من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے. فاستشہدوا تو گواہ تلاش کرو علیہن ان پر اربعتن چار منکم تم مردوں میں سے. فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم تو چار مردوں کی گواہی حاصل کرو اس پر. فإن پس اگر شہدوا وہ چار مرد گواہی دے دیں فأمسکوا تو روکے رکھو ہن ان کو. فأمسکوہن تو یہ ان کو محبوس کر لو روک لو ان کو فی البیوت گھروں میں. حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن فیصلہ کر دے ان کا الموت موت. حتیٰ یتوفاہن الموت یہاں تک کہ موت ان کا فیصلہ کر دے. او یا یجعل پیدا فرما دیں اللہ تعالی لہن ان کے لیے سبیلا کوئی شکل کوئی اور راستہ کوئی اور صورت کوئی اور شکل اللہ پاک ان کے لیے پیدا فرما دیں. اس آیت میں اور کسی حد تک اس سے ملتی جلتی ہے اگلی آیت بھی. اس میں وہ خواتین جو بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کی ابتدائی سزا بیان کی گئی ہے. یہ ابتدائی سزا تھی ان کو گھروں میں روک لو. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جب رجم کی آیت نازل ہوئی تو پھر یہ منسوخ ہو گئی، یہ سزا منسوخ ہو گئی. یہ بات ہم پہلے بھی پڑھتے رہے ہیں کہ اسلامی احکامات بتدریج جو ہے وہ تکمیلی شکل کی طرف گئے ہیں. بتدریج تکمیلی شکل کی طرف گئے ہیں. جیسے ہم نے شراب کے بارے میں پڑھا ہے کہ شراب کا ابتدائی حکم جو آیا تھا تو وہ ابتدائی حکم تو صرف اتنا تھا کہ تم دیکھو انگور ہیں نا، ان سے تم پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو. تتخذون منہ سکرا، تم ان سے نشہ آور چیزیں بھی حاصل کرتے ہو. ورزقا حسنا، اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی حاصل کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے سکر کو الگ کر دیا تھا رزق حسن سے. رزق حسن یعنی سکر رزق حسن میں داخل نہیں ہے. تو تھوڑا سا ذہن متوجہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ابھی کھل کے کہا نہیں اللہ تعالیٰ نے. مقصد بھی یہی تھا ذہن متوجہ ہو جائے. پھر اس کے بعد لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہیں کہ اس میں فائدے تو ہیں لیکن نقصان ہے اور نقصان بہت زیادہ ہے. پھر اس کے بعد
تیسرا حکم آیا تھا کہ جب نماز کی حالت میں ہو نماز کے قریب تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ پھر اس کے بعد آخری حکم آیا تھا کہ شراب سے بالکل اجتناب کرو، یہ تمہارے لیے ناجائز اور حرام کر دی گئی ہے۔ اسلام بتدریج، اسلامی تعلیمات جو ہیں بتدریج تکمیلی شکل کی طرف گئی ہیں۔ یہ میں اس لیے تفصیل عرض کر رہا ہوں تھوڑی سی کہ بسا اوقات کوئی ابتدائی حکم کوئی شخص پڑھ لیتا ہے کہیں پر، ابتدائی حکم کہیں پر وہ پڑھ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور حکم تو یہ ہے اور لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ تو سارے جاہل ہیں۔ حالانکہ وہ ایک ابتدائی حکم ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص صرف یہ آیت پڑھ لے تو وہ کہے گا کون کہتا ہے عورتوں کو سزا دو، یہ کرو، بس بھائی ان کو گھر میں ہی رکھو، گھر میں رہو، بھائی آپ نے باہر نہیں نکلنا، بس اللہ کا حکم تو یہی ہے۔ اور وہ اپنی جگہ پر اپنے آپ کو ٹھیک بھی سمجھ رہا ہوگا۔ بہرحال قرآن کریم دین اسلام کے جو احکامات ہیں وہ بتدریج تکمیل تک گئے ہیں۔ نماز بھی ایسا ہی ہے، نماز بتدریج تکمیل تک گئی ہے۔ شروع کے اندر نماز کے اندر گفتگو عام ہوتی تھی، سلام دعا لوگ کرتے تھے، آنے والا اونچی آواز سے کہتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو نماز کی حالت میں لوگ ہوتے تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ نہیں بھائی، نماز کے اندر سلام جو ہے یا کسی بھی قسم کا کلام گفتگو جو ہے وہ منع ہے۔ تو قوموا للہ قانتین، خاموشی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے رہا کرو۔ پھر اسی طرح پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ جو شخص تاخیر سے آیا ہے نماز میں تو وہ تاخیر سے آنے کی وجہ سے جو رکعات رہ گئی وہ پہلے پڑھ لیتا تھا، پوچھ لیتا تھا ہاں بھائی کتنی رکعتیں رہ گئیں، تو وہ بتا دیتا تھا کہ 2 رکعتیں ہو گئی ہیں اور یہ تیسری رکعت چل رہی، تو وہ فوراً پہلے اپنی پہلی 2 رکعتیں پڑھ لیتا تھا، اس کے بعد جماعت میں شامل ہوتا تھا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ نے پھر ترتیب تبدیل فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز کے لیے آئے فما ادرکتم فصلوا، جتنی مل جائے پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو رہ جائے اس کو پھر بعد میں پوری کرو۔ تو اس طرح نا جو احکام ہیں، عبادات ہیں، وہ بتدریج تکمیل کی طرف گئے۔ جو وراثت ہے اس کا ابتدائی حکم بالکل الگ ہے۔ وراثت کا ابتدائی حکم کہ مہاجر کی وراثت انصاری کو ملے گی اور انصاری کی مہاجر کو ملے گی، اور جس نے ہجرت نہیں کی اس کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ تمہاری وراثت اس کے لیے نہ اس کی وراثت تمہارے لیے۔ وراثت کا ابتدائی حکم یہ تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہ جو وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ 10ویں پارے میں ہم پڑھیں گے کہ جو خونی رشتہ دار ہیں ان کی نسبت سے، نسبی اور ارحام کی نسبت سے وراثت تقسیم ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلا حکم نازل فرمایا۔ تو یہ جو ہے وہ ابتدائی حکم ہے۔ اگر کوئی عورت بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے، بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے، تو اول تو اللہ تعالیٰ نے محض کسی ایک شخص کے کہنے پر، محض کسی 2 شخص کے کہنے پر، یا محض کسی عورتوں کے کہنے پر اللہ رب العزت نے اس کے لیے کسی حکم یا سزا کا فیصلہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اگر 4 افراد گواہی دیں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، عادل ہوں، 4 افراد ہوں، عاقل ہو، بچہ کہے سوری نہ، اور بے وقوف کہے نہیں، اس کی بات کا بھی اعتبار نہیں ہے، اور جو شخص جس کا کردار اپنا ہی کسی قابل نہ ہو اس کی بھی نہیں، عادل ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، 4 شخص گواہی، اور مرد ہوں، عورت بھی نہیں، مرد گواہی دیں، عورت بھی نہیں۔ ویسے عجیب بات ہے یہ، عورت کی گواہی کیوں نہیں؟ کیونکہ حدیث مبارکہ میں نا ایک بڑا عجیب جملہ آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کی کثرت دیکھی جہنم میں۔ تو ایک خاتون نے پوچھا وہ بھی ماذا کا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا تصدقنا، زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا جہنم میں تمہاری کثرت ہے۔ بھی ماذا کا یا رسول اللہ، وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر، ایک تو یہ کہ خامدوں کی ناشکری کرتی ہو، دوسرا جملہ سمجھنے والا ہے۔ ہم نہ گھروں کے ماحول خراب کر لیتے ہیں حضور علیہ السلام کا اس ایک جملہ نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ وہ تھا تکثرن اللعن، تکثرن اللعن۔ میں اس کو آسان ترین الفاظ میں نا بیان کرتا ہوں، عورت کو برداشت نہیں کرتی، بس عورت کو برداشت نہیں کرتی۔
عورت سے اکثر حسد کا ارتکاب کر بیٹھتی ہے۔ اسی لیے جتنے بھی رشتے ہیں نا جن میں لڑائیوں کے آپ سنتے ہوں گے، لڑائیاں وغیرہ، آپ کو وہ رشتے عورتوں میں نظر آئیں گے۔ ساس بہو، داماد سسر کا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، جیٹھ اور بھابھی، دیورانی، جٹھانی، یہ وہ فلاں فلاں، اکثر۔ اب ہوتا کیا ہے، گھر میں عورتیں آتی ہیں نا، وہ آپس میں الجھتی ہیں، بیچارہ مرد درمیان کے اندر ٹانگ اڑا کرنا اپنے ٹانگ توڑوا بیٹھتا ہے، ٹانگ توڑوا بیٹھتا ہے۔ ہاں، تو اس لیے اسلام نے اس نازک حساس موقع پر جب عورت کی عزت پہ بات ہے، اسلام نے عورت کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا۔ مرد، چار مرد، اگر چار مرد گواہی دیں کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے، اور ان کی گواہی بالکل ایک جیسی ہو اور واضح گواہی ہو، جس کو زنا کہا جاتا ہے، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابتدائی سزا یہ بیان فرمائی، ایسی عورت کو اب گھر کے اندر ایک طرح سے آپ کہہ لو کہ نظر بند کر دو کہ یہ عورت گھر سے نہیں نکلے گی اب۔ تو جب تک کہ یا تو اسی حالت میں اللہ کو پیاری ہو جائے، یا پھر اللہ پاک اس کے لیے کوئی اور صورت پیدا فرمائے، اور پھر وہ صورت پیدا ہو گئی تھی۔ اور وہ صورت کیا تھی کہ آئندہ اگر کسی خاتون کا یا کسی مرد کا جرم اس نوعیت کا ثابت ہو جائے، اس نوعیت کا، تو فرجموہما، تو ان دونوں کو رجم کرو، مرد کو بھی اور عورت کو، یعنی پتھر مار مار کر ان کو سنسار کرو۔ دیکھیے جی، واللاتی، وہ عورتیں یأتین الفاحشۃ، جو ارتکاب کریں بے حیائی کا، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر چار گواہی چار، اب تم مردوں میں سے، تم میں سے جو مرد ہیں، چار مردوں کی گواہی حاصل کرو۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ مرد گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو پھر ایسی عورتوں کو گھروں کے اندر بند کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ موت ان کا فیصلہ کر دیں، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور صورت پیدا فرما دے۔ وَاللَّذَانِ، اسی طرح کے حکم کی دوسری نوعیت اب آ رہی ہے، وَاللَّذَانِ، وہ دو مرد، یأتیانہا، جو اس جرم کا ارتکاب کریں، منکم، تم میں سے، واللذان، وہ دو مرد، یأتیانہا، جو اس جرم کا ارتکاب کریں، منکم، تم میں سے، فآذوہما، ان کو سزا دو۔ فآذوہما لفظی معنی ایذا سے ہے، تکلیف، یعنی ان کو ایسی سزا دو کہ جس کے اندر تکلیف ہو، ایذا پہنچاؤ ان کو، سزا دو، تکلیف دہ سزا دو ان کو۔ فَإِن، پس اگر، تابا، وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور وہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، فَأَعْرِضُوا، تو پھر درگزر کرو، عنہما، ان دونوں سے، اعراض کرو ان دونوں سے، ان کا معاملہ پھر چھوڑ دو۔ اِنَّا، بے شک، اللہ کانا، ہیں، تواباً، توبہ قبول کرنے والے، رحیمہ، رحم فرمانے والے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں ہم پڑھتے بھی رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ قوم لوط جس عمل کے اندر مبتلا ہوئی تھی، مرد کے ساتھ غلط عمل کرنا، بدفعلی کا ارتکاب کرنا، مرد کے ساتھ، یہ اصلاً یہ جو عمل ہے اللہ رب العزت کے ہاں زنا سے بھی بدتر عمل ہے۔ یہ زنا سے بھی بدتر عمل ہے، یہ والا۔ جو قوم اس عمل کی مرتکب تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر بیک وقت 5 عذاب نازل فرمائے تھے، 5 عذاب، بدترین عذاب، وہ جو جن کے اوپر وہ پانی برسایا گیا، اور جن کی بستیوں کو الٹا کر پٹخ دیا گیا، اور جن کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، یہ سب وہی تھی، قوم لوط، جو اس بدترین عمل کے اندر مبتلا ہوئے تھے۔ یہاں پر اللہ رب العزت اس کی سزا بیان فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ رب العزت نے 7 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔
7 قسم کے لوگوں پر. پھر ان میں سے ایک وہ ہے جس پر 3 دفعہ لعنت فرمائی ہے. ایک وہ ہے جس پر 3 دفعہ لعنت فرمائی. وہ شخص ہے جو قوم لوط والا عمل کرے. جو قوم لوط والا عمل کرے اس پر اللہ رب العزت نے 3 دفعہ لعنت فرمائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر صبح ہوتی ہے تو اللہ ان پر لعنت کرتے ہیں، شام ہوتی ہے تو اللہ ان پر لعنت کرتے ہیں. وہ کون ہیں؟ قوم لوط والا عمل کرنے والے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل فرماتے ہیں کہ اس کی جو شخص یہ عمل کرے اس کی صرف سزا قتل ہے. اس کی سزا قتل ہے. واللذانی، اور وہ 2 مرد یأتیانہا جو اس جرم کا ارتکاب کریں، منکم تم میں سے، فآذوہما ان کو سزا دو. خلفائے 4 خلفائے راشدین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات انہوں نے اس عمل کا ارتکاب کرنے والے کو ایک سزا دی تھی، اور وہ تھا آگ میں جلا دینا. آگ میں جلا دینا. واللذان یأتیانہا منکم، وہ لوگ جو تم میں سے اس کا ارتکاب کریں، فآذوہما ان کو سزا دو. فإن تابا، اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، مطلب توبہ کر چکے، وہ اپنا اس کام چھوڑ چکے، توبہ کر چکے، بعد میں پتہ چلا، فأعرضوا عنہما، اب ان کا معاملہ اب ان کو چھوڑ دو. ان اللہ کان توابا الرحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، رحم فرمانے والے. انما التوبہ، بے شک توبہ، علی اللہ، اللہ پر ہے. یہ لفظی معنی ہے. انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے. انما التوبۃ علی اللہ، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. جیسے 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ہے، کوئی بھی، اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. اسی طرح انما التوبۃ علی اللہ، توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. توبہ کا قبول کرنا اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے لیا، یعنی جو توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ قبول کروں گا، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. کن لوگوں کی؟ للذین، ان لوگوں کی، یعملون، جو کر بیٹھتے ہیں، السوء، برائی، بجہالہ، نادانستگی میں، نادانستگی میں برائی کر بیٹھتے ہیں. ثم، پھر، یتوبون، وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب، جلدی سے، پھر وہ جلدی توبہ کرتے ہیں. فَأُولَئِكَ، یقیناً یہی لوگ، یتوب، مہربان ہوتے ہیں، اللہ علیہم، جن پر. فَأُولَئِكَ یتوب اللہ علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک مہربان ہوتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں. بڑی عجیب آیت ہے یہ، بڑی حوصلہ افزا، بہت ہی عجیب اور حوصلہ افزا. انسان خطا کرے گا، گناہ کرے گا، دانستہ کرے گا، جان بوجھ کر کرے گا. اب اللہ کی شفقت گوارا نہیں کر رہی کہ یہ گناہ کے ساتھ رہے اور گناہ اس کے ذمے رہے. اب اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ یہ توبہ کرے، توبہ کرے تو میں اس کو معاف کر دوں. یہ توبہ کرے، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو تو میں اس کو معاف کر دوں. چاہتے یہ ہے کہ معاف کر دوں، کیونکہ عفو ہے نا، عفو ہے اللہ تعالیٰ، غفور ہے. تو اس اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری مغفرت کا اظہار ہو. جی، انسان سے گناہ کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، بڑے سے بڑے گناہ کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اور بڑی سے بڑی غلطی کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں. وہ حدیث مبارکہ میں اس بندے کا ذکر آتا ہے جس نے پہلے 99 قتل کیے تھے. خیال آیا کہ بہت گناہ کر چکا ہوں، شاید کوئی میری نجات کی صورت بن جائے. چل پڑتا ہے نجات کے لیے کہ کہیں معافی ہو سکے کسی طرح. تو ایک کے پاس جاتا ہے، اسے پوچھتا ہے، اب صاحب علم ہوگا کوئی، 99 قتل کیے ہیں تو میری کو بخشش کا امکان؟ اس نے کہا 99 کے بعد کیا رہتا ہے،
جہنم میں جائے گا مرے گا. اس نے کہا چلو جہاں 99 ہو گئے پھر ایک اور صحیح, اس کو بھی مار دیا. لیکن دل میں یہ تھا کہ نہیں, میں نا چاہتا ہوں کہ میرا یہ جرم کسی طرح معاف ہو. پھر چل پڑتا ہے, لیکن آگے کہیں پہنچنے سے پہلے ہی اس کی موت ہو جاتی. فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کی روح قبض کر لیتا ہے. اب دونوں طرح کے فرشتے آ جاتے ہیں, جنت والے بھی جہنم والے بھی. بالآخر جو میں مختصر عرض کرتا ہوں, بالآخر اللہ پاک چونکہ وہ اللہ کی مغفرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے, توبہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اپنے گناہ کی معافی کی فکر میں جا رہا ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسیپشنل کیس ہو, یہ بھی میں بتا دوں. یہ نہیں کہ لو بھائی 100 مار دو خیر ہے کوئی بات نہیں, بعد میں معافی ہی ہے نا. ہو سکتا ہے اللہ پاک صرف اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اور ترغیب کے لیے اس طرح کے واقعات کا ظہور فرماتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ انسان گناہ کی حالت میں رہے, یہ معافی مانگ لے, توبہ کر. اس لیے یہاں کیا کہہ رہے ہیں, تم توبہ کرو تو صحیح, قبول کرنا میرے ذمہ. اور پھر اچھا پھر آگے کا کہہ رہے ہیں یعملون السوء بجہالہ, کہ غلطی سے ہو گیا گناہ. یہ میں آسان ترجمہ کر رہا ہوں, غلطی سے ہو گیا گناہ. حالانکہ اس نے غلطی سے نہیں کیا, پتہ نہیں کتنی مہینے پلاننگ کرنے کے بعد گناہ کیا ہے, اور کتنے ہفتے پلاننگ کرنے کے بعد گناہ کیا, اور اللہ کو تو خود پتہ ہے. لیکن صرف حوصلہ دلانے کے لیے کہ اس کے اندر گناہ, اپنی گناہ کا اس کے اندر نا احساس پیدا ہو, پھر اس کے اندر توبہ کی فکر پیدا ہو اور تڑپ پیدا ہو کہ کسی طرح میرا یہ گناہ بخشا جائے, تو اتنی ترغیب دے رہے ہیں. میں قبول کروں گا, میں قبول کروں گا, تم کرو صحیح, بس معافی مانگو, توبہ کرو. غلطی ہوئی, غلطی سے ہو گیا تھا, گناہ ہوا غلطی سے ہو گیا تھا. دیکھو یعملون السوء بجہالہ, وہ غلطی سے کر بیٹھا, بس دیر نہ کرو, دیر نہ کرو. ثم یتوبون من قریب, جلدی توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم, یہ بات پہلے ہو چکی ہے. توبہ کا معنی ہوتا ہے جب اللہ کی طرف نسبت ہونا توبہ کی, یتوب اللہ علیہم, اس کا مطلب ہوتا ہے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی رحمت کے ساتھ اللہ پاک کا کسی انسان کی طرف متوجہ ہونا. یتوب اللہ علیہم, اللہ بڑی محبت سے بڑی رحمت سے ایسے لوگوں کے اوپر توجہ فرماتے ہیں اور متوجہ ہوتے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں اور حکمت والے ہیں. ولیست التوبہ, اور نہیں قبول ہوتی توبہ, للذین, ان لوگوں کی, یعملون, جو کرتے ہی رہتے ہیں, السیئات, گناہ, برائیاں, خطائیں, حتی, یہاں تک کہ, اذا, جب, حضر, آ جاتی ہے, احدہم, ان میں سے کسی ایک کی, الموت, موت. حتی اذا حضر احدہم الموت, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے, کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے, قال, تو پھر کہتا ہے, انی, بے شک میں, تبتو, توبہ کرتا ہوں, الآن, اب توبہ کرتا ہوں. یعنی وہ توبہ کو لٹکاتا جاتا ہے. وہ جب بڑی عمر ہوگی, بڑھاپا آ جائے گا, 70, 75, 80 کو پہنچ جائیں گے, پھر توبہ کریں گے. نہیں, اب یہ بھی ترغیب ہے. اور بے وقوفو, اتنی دیر نہ کرو کہ تمہارے پلے ہی کچھ نہ رہے, کہ تمہارے پاس ٹائم ہی نہ رہے, موقع ہی نہ رہے. اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جب کسی شخص کی موت کے آثار اس پر طاری ہونا شروع ہو جائیں, جس کو نزع کی کیفیت کہتے ہیں, غرغرہ کی کیفیت طاری ہونا شروع ہو جائے, اس وقت اس کا انجام اللہ پاک اس کے سامنے لے آتے ہیں. اس کے بعد پھر توبہ کی قبولیت نہیں. یہ ان کا ذکر ہے. ولیست التوبہ, لیکن ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی, للذین یعملون السیئات, ان لوگوں کی جو برائیاں کرتے رہتے ہیں, گناہ کرتے رہتے ہیں, حتی اذا حضر احدہم الموت, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے, قال, کہتا ہے, انی تبت الآن, اب میں توبہ کرتا ہوں. جیسے وہ ہم فرعون کا پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. جب وہ عین غرق ہونے لگا, حتی اذا ادرکہ الغرق, قال انی تبت الآن, کہنے لگا اب توبہ کرتا ہوں. اب نہیں, اب نہیں. ولا, اور نہ ہی, الذین, ان لوگوں کی, یموتون, جو مرتے ہیں, وہم کفار, اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں.
کافر اگر مرتے وقت توبہ کرے تو اس کی توبہ کبھی اعتبار نہیں ہے۔ اولئک، یہ جو لوگ ہیں، اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، عذابا علیما، دردناک عذاب۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب، تکلیف دہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بس یہاں تک، پھر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے وہ جو بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو اپنے مردوں میں سے ان پر 4 گواہ حاصل کرو۔ فإن شہدوا، اگر وہ 4 گواہ گواہی دے رہیں، فأمسکوہن فی البیوت، تو ان عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر نظر بند کر دو، روک لو، محبوس کر لو ان کو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ یا تو موت ان کا فیصلہ کر دے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور صورت پیدا فرما دے۔ واللذانی، اور وہ 2 مرد، یأتیانہا منکم، جو تم میں سے اس جرم کا ارتکاب کریں، فآذوہما، ان کو سخت سزا دو۔ فإن تابا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور وہ اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو پھر ان کو چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ وہ توبہ قبول کرنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ بہت بڑے بڑے جرائم اور گناہوں میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر توبہ کر لیں تو چھوڑ دو۔ 6 پارے میں اگلا ہی پارہ، اگلے سے اگلا پارہ انشاءاللہ ہم وہاں پر پڑھیں گے ان کا ڈاکوؤں کا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، کہ ڈاکو ان کا گروہ پکڑا جائے اور وہ اپنے اس عمل سے توبہ تائب ہو جائیں اور چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو معاف کر دو۔ ان کو، حالانکہ ان کی سزائیں پیچھے بڑی سخت بیان ہوئیں، پیچھے ان کی سزائیں بہت سخت بیان ہوئیں، اور وہ سزائیں کیا تھیں کہ ان کے دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کاٹ دو، یا بائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں کاٹ دو کراس، اور ان کو سولی پہ چڑھا دو، پھر ان کو سولی پہ لٹکا دو۔ یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، یہ سخت ترین سزائیں ان کے لیے، لیکن فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور وہ پکا عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کو چھوڑ۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ ولیست التوبہ، انما التوبۃ علی اللہ، وہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، غفار، غفور اور غفار، اللہ پاک اس کا اظہار چاہتے ہیں کہ بندہ گناہ کرے تاکہ توبہ کرے۔ گناہ نہیں کرے گا توبہ نہیں کرے گا۔ توبہ وہ زیادہ کرے گا جو زیادہ گناہ کرے گا، جو کم گناہ کرے گا کم توبہ کرے گا، ایک عمومی سی بات ہے۔ اس لیے ایک حدیث ہے بڑی عجیب، ہم اب کم عقل ہیں، ہو سکتا ہمیں سمجھ نہ بھی آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے گناہ ہوتا ہے توبہ کرو، اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ تم سے گناہ ہی سرزد نہ ہو تو ظاہر ہے تم توبہ ہی نہیں کرو گے۔ اگر ایسا ہو جائے کہ تم سے گناہ ہی سرزد نہ ہو تو اللہ پاک ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے، تمہیں ہٹا دیں گے، اللہ پاک تمہیں ختم کر دیں گے، ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے۔ گناہ کا ہونا برا نہیں ہے، گناہ گار کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، گناہ کا ہونا برا نہیں ہے، لیکن گناہ کر کے گناہ پہ اڑ جانا، اصرار کرنا، یہ شیطانیت ہے۔ وہ شیطان کھڑا ہو گیا تھا نا اللہ کے سامنے، جو کیا ٹھیک کیا۔ کیا فرق تھا آدم علیہ السلام میں اور شیطان میں؟ بہت بڑا فرق۔ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، ربنا ظلمنا انفسنا، روئے 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 روئے، یہی اللہ چاہتے تھے اور یہی اللہ ہمیں بھی دکھانا چاہتے تھے، اور شیطان کھڑا ہو گیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار فبما اغویتنی، اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ وہ اللہ کے سر پہ الزام ڈالنا شروع ہو گیا، فبما اغویتنی، آپ نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ فرق ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرے اور اڑ جائے، ہاں یہ پسند ہے گناہ کرے اور توبہ کرے۔ اس لیے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر انسان سے گناہ ہوگا سوائے انبیاء علیہ السلام مستثنیٰ، بس صرف انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اپنی حکمت سے ان کو اللہ پاک نے پاک پیدا فرمایا، ان سے گناہ کا صدور محال ہے۔ باقی جتنے بھی انسان ہیں ان سے گناہ ہوگا۔ فرمایا سب سے بہترین گناہ گار خیر الخطائین، بڑا عجیب جملہ ہے، برا آدمی بھی اچھا ہوتا ہے، ہاں سب سے بہترین برا، سب سے بہترین خطا کار التوابون، توبہ کرنے والے۔ انما التوبۃ علی اللہ، تو توبہ کا قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ للذین، ان لوگوں کی، یعملون السوء بجہالہ، جن سے ہو جاتا ہے غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے، جو نادانستگی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی سے توبہ کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ پاک بڑی محبت سے بڑی رحمت سے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ صاحب علم ہیں اور صاحب حکمت ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں، کرتے ہی جاتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے، قال انی تبت الآن، تو کہتے ہیں کہ اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مر رہے ہوتے ہیں، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔